السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے، اور میں اس چیز کی بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کی کوشش میں ہوں گے کہ ہماری تجوید بہتر سے بہتر ہو، اور ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں کہ ہم آگے خود بھی سیکھیں اور آگے بھی دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ طالب علم کی حیثیت سے ہمیشہ انسان کو رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کسی بھی مسلک کو آپ اٹھا لیں، کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ مسلک اور ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ قرآن پاک جتنے بھی مسلک اٹھا رہے ہیں سب میں قرآن پاک نماز ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور قرآن اللہ نے اتارا ہی تجوید کے ساتھ ہے، اس لیے تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، آگے میں شروع کرتی ہوں۔ صاد زبر صا، عین زیر عی، صاعی، قاف زبر قا، صاعقہ، صاعق، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے ہم؟ صاعقہ، آگے وقف، صاعق، صاد کو بھی پر پڑھنا ہے، عین کو باریک، اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا قاعدہ میں بتاؤں گی۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، وقف کی صورت میں قاف ساکن ہو جائے گا، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ اب شیشے کے سامنے جب آپ نے مشق کرنی تو آپ نے مشق اس طرح سے کرنی ہے کہ صاد کے اوپر زبر ہے تو ہونٹ اس طرح سے کھلے، ٹھیک ہے؟ میں نے بتایا نا ایسے کھلیں گے، جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹ جس طرح ہوتے ہیں، ہم تھوڑا سا منہ کھول کر بات کریں تو وہ اس طرح سے کھلے گا ہمارا منہ، ٹھیک ہے؟ آگے زیر آ گئی تو زیر میں ہم ہونٹ جس طرح ہم مسکراتے ہیں تو ہمارے ہونٹ پھیلتے ہیں، مستطیل شیپ لیتے ہیں، یا ایسے لائن کی شیپ لیتے ہیں ہمارے ہونٹ، تو ہم نے اپنے ہونٹوں کو اس شیپ میں لے کر آنا ہے زیر پڑھتے ہوئے، زبر پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے ہونٹوں کو اس شیپ میں لے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایسے کھولنا ہے منہ کو اوپر کی طرف، اور زیر پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے ہونٹوں کو ایسے مستطیل شیپ میں، مطلب جیسے ہم ہنستے ہیں تو ہمارے ہونٹ سائڈ پہ پھیلتے ہیں، اس طرح کر لینا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے آوازوں میں تھوڑا بہت فرق پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز اس میں نوٹ کریں اور اپنی تجوید کو اچھا کریں۔ اس کے بعد حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، آگے وقف، ای بیل، ٹھیک ہے؟ اس کا لام کو اب ہلانا نہیں ہے، ای بیل، ایسے اس طرح نہیں پڑھنا، بالکل آرام سے نرمی سے، ای بیل، صاعقہ، ای بیل، کاف زیر کی، با زبر با، کی با، را زبر را، کی با را، آگے وقف، کی بار، ٹھیک ہے؟ اس کو اب میں نے وقف میں بھی پر پڑھا ہے اور وصل میں بھی پر پڑھا ہے، تو کس طرح سے ہم کہیں گے؟ اس کا قاعدہ، را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ اور دوسرا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تجوید پڑھتے ہوئے سر نہیں لگانے، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ قرت کے لہجے میں سر لگائیں، تو ہاں وہ درجہ تب آتا ہے جب ہماری تجوید بہت اچھی ہو جائے، تو ہمیں گمان ہو کہ انشاءاللہ ایسا کوئی قاعدہ وغیرہ ہم سے چھوٹے گا نہیں، تو پھر آپ سر لگائیں، مخارج بالکل ٹھیک ہو، ورنہ آپ کوشش کریں کہ جب تجوید ہم شروع کریں، جیسے کہ میں بھی سر نہیں لگاتی، وہ اس لیے نہیں لگاتی کہ تجوید پر توجہ ہو، کیونکہ جب ہم سر کی طرف ہماری توجہ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا مخارج سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔ سوری، درمیان میں بس گلے میں خراش آ گئی۔ صاعقہ، ای بی لی، کی بار، اس میں را کو پر پڑھنا ہے، کی بار، وقف میں بھی پر اور وصل میں بھی پر پڑھنا ہے۔ میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، آگے وقف، مالک، صاعقہ، ای بی لی، کی بارا، مالک، ٹھیک ہے؟ یہ قاف کینچی والے قاف پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، کش والے قاف پہ قلقلہ نہیں کرنا۔ فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، قاف زیر قی، فلاقی، آگے وقف، فلق، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، وقف کی صورت میں قاف ساکن ہو جائے گا اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ صاعقہ، ای بی لی، کی بارا، مالی کی، فلق، طا
زبر طا، فا زیر فی، طافی، قاف زبر قا، توفیقا، آگے وقف، توفیق، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، وقف کی صورت میں قاف ساکن ہو جائے گا، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ صاعقہ، ایبیلی، کیبارا، مالکی، فالاقی، توفیق۔ الحمدللہ ہماری یہ بھی تختی مکمل ہو چکی ہے۔ پہلے ہم نے زبر پڑھی ہے، تختی زبر کی تختی پڑھی ہے، اس کے بعد ہم زیر کی پڑھی ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ پیش کی تختی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 5 پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با زبر با، با پیش بو، ٹھیک ہے۔ زبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہونٹ اس طرح سے کھلیں گے، مطلب سیدھے، زیر میں اس طرح، اب پیش میں ہونٹ بالکل ایسے بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، با ہونٹوں کو بند کر کے، با پیش بو، با پیش بو، تا پیش تو، تھا پیش تھو، جی پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش دو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں مطلب حرف کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا رکتی ہوں، جیسے کہ غاد پیش زو، پیش کے بعد میں تھوڑا سا رکتی اس لیے ہوں کہ پیش کے ساتھ زو مل نہ جائے، ٹھیک ہے، پچھلے حرف کی بھی صحیح ادائیگی اور اگلا حرف بھی مکمل طریقے سے شروع ہو سکے۔ تا پیش تو، ذا پیش دو، بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ سانس نہ ٹوٹے، عین پیش او، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو، تو تو، ٹھیک ہے، جیسے اس کی اور اس کی آواز میں فرق کرنا ہے، تو تو، تھو، سو، سو، ہو، ہو، دو، زو، غو، ذو، او، او، قو، کو، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے یہاں تک کافی ہے، آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کرنی ہے اور آگے شیئر بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، اور اگر آپ کو کسی چیز کی کمی لگے یا کچھ بھی ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں کر کے بتا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں، جتنا آپ اس تجوید کی مشق کریں گے منہ کھول کر شیشے کے سامنے، انشاءاللہ آپ کی تجوید اتنی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اور مجھے اس چیز کا تھا کہ روز آپ کوئی اچھی بات مجھے کمنٹس میں شیئر کریں، اچھی بات سے مراد یہ ہے کوئی حدیث یا کچھ بھی ایسا کہ جسے پڑھ کر میں اپنے عمل میں لے آؤں یا پھر دوسرے پڑھ کر اپنے عمل میں لے کر آئیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہمیشہ کے لیے بن سکے، تو اس کی شروعات انشاءاللہ میں آج سے کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو روز میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ کو ایسی بتاؤں گی جس پہ میں آپ سے یہ امید رکھوں گی کہ آپ لوگ عمل کریں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ اس چیز پر عمل کیا جائے، اور آپ لوگوں نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے، مفہوم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، غلطی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف فرما دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ترجمہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم اے اللہ، احسن عاقبتنا، ہمارے تمام کاموں کو اچھی طرح سے ہمارے کاموں کو انجام دے اچھی طرح سے، فی الامور کلہا، ہمارے تمام کاموں کو، واجرنا، اور ہمیں نجات دے، من خزی الدنیا، دنیا کی رسوائی سے، وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے، ٹھیک ہے، محفوظ فرما۔
اس کے بعد یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طبرانی کی روایت میں ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا رہے گا تو وہ آزمائش میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ مطلب یہ اس دعا کا مطلب یہی ہے نا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا۔ تو پھر اس بات کا یہی مطلب ہے کہ انسان اگر اللہ سے اس بات کی دعا مانگتا ہے کہ اللہ جی ہمارے کاموں کا انجام اچھا فرما اور ہمیں رسوائی سے بچا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہی اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہونے لگے گا، اگر وہ یہ دعا پڑھتا ہوگا تو انشاءاللہ وہ دنیا میں ہی آزمائش میں مبتلا ہونے سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی کہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ دنیا میں آزمائش، کئی لوگ کہتے ہیں ہم پر یہ آزمائش ہے، یہ ہے، یا کچھ بھی اس طرح سے بات کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ آزمائش کا وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں سے بچائے، اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی آپ نے مجھے کوئی کمنٹس میں شیئر کرنی ہے، کوئی نہ کوئی اچھی بات بتانی ہے تاکہ اس پہ میں بھی عمل کر سکوں، آپ لوگ بھی اس میں عمل کریں، بلکہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور یہ جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے نا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، تو اس کو 7 مرتبہ درمیان میں پڑھیں اور آخر میں 3 مرتبہ پڑھیں، تو اس کے انشاءاللہ بہت فائدے ہوں گے کہ وہ انسان آزمائش میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔